للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا کریں رب کریم زندگی میں ہمیں بار بار ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک بڑی برکت والا، عزت والا، شان والا، رفت والا اور بخشش والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں اور رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان کی برکت کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، تو فرمایا میری امت کا ہر مرد و عورت یہ تمنا کرے کہ کاش باقی 11 ماہ بھی کوئی اور مہینے نہ ہوتے، صرف رمضان ہی رمضان ہوتا۔ اتنی تو برکت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میری امت تمنا یہ کرتی کہ رمضان ہی رمضان ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر جو کوئی مرد و عورت آمد پر مسرت کا اظہار کر دے، خوشی کا اظہار کرے کہ ماہ رمضان آ گیا، مبارکباد دیتا پھرتا ہو، اور اس کے صرف مبارک صرف زبان پر نہ ہو، اس کے دل خوشی سے پھولا نہ سما رہا ہو، وہ مسرت کا اظہار کرتا پھرتا ہو کہ رمضان آ گیا، اور رمضان کی آمد پر مبارکباد دیتے بھائی آپ کو مبارک ہو کہ رمضان آ گیا۔ فرمایا کہ رب کریم کو یہ ادا ایسی پسند آتی ہے کہ اس بندے کے یک لخت پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ آمد پر میں نے مسرت کا اظہار کیا، مبارکباد دے دی، گناہ معاف ہو گیا، اب تو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آمد پر مسرت کا اظہار وہی کرے گا جس کو اللہ کے مہمان کی آمد کی خوشی ہوگی، پھر اسے وہ ویلکم کرے گا، اسے آلن و سالن کہے گا، اس کو مرحبا کہے گا، پھر مرحبا کہہ کے پھر اس کا اہتمام کرے گا، پھر اس کی میزبانی کرے گا، کیونکہ یہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اور اس امت کے مرد عورت اس مہمان کو جب مرحبا کہتے ہیں، اس کو فضل کہتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو وہ دل کی گہرائیوں سے ہی خوش آمدید شرط ہے، اور جو دل کی گہرائیوں سے کسی مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے پورے انتظامات کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس کا کھانا پینا رہنا ہر طرح سے اس کے تمام انتظامات جو ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ اور اگر مہمان کوئی VVIP قسم کا ہو تو اس کے پروٹوکول کا مکمل طریقے سے وہ بندہ انتظام کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اسی ہماری کمپنی کے اندر اگر کوئی بڑا صاحب آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے حساب سے آنر دی جاتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اگر اس سے بڑا آئے گا اس حساب سے پروٹوکول، اور اگر شیخ خود چل کر آ جائے، پتہ لگے شیخ صاحب خود آ رہے ہیں، تو پھر اس حساب سے ان کے آنے سے پہلے یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی شیخ صاحب آج آ رہے ہیں، پانی چھڑکو، یہاں پر صفائیاں کرو، دوبارہ صاف ستھرا کرو، یہ کارپٹ صاف کر دو، روم صاف کر دو، فلاں کر دو، تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک کسی ہمارے یہاں کے کسی VIP پرسنالٹی کی آمد پر تو انتظامات کیے جاتے ہیں، اور یہ مہمان کسی اور کا مہمان نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے جو بندہ اہتمام کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے اور پھر اس کو ویلکم کرتا ہے، ویلکم کس چیز سے کرنا ہے؟ صرف لفظوں سے مرحبا نہیں کہنا، لفظوں سے ویلکم نہیں کہنا، لفظوں سے مرحبا تین نہیں کہنا، لفظوں سے خوش آمدید نہیں کہنا، لفظوں سے بخیر راغلے نہیں کہنا اس کو، تو اس کو کہنا کیا ہے؟
اس کی آمد پر مسرت کا اظہار اس طرح سے ہے کہ بندہ وضو کرے، طہارت کرے، نوافل میں کثرت کرے، نماز میں کثرت کرے، روزے مکمل رکھے، نمازیں مکمل پڑھے، تلاوت مکمل کرے، رات کو تراویح کرے اور وہ شب بیداری کرے، درود و سلام میں کثرت کرے، ذکر اذکار میں کثرت کرے، صدقات اور خیرات میں کثرت کرے، یہ اس کو بخیر راغلے کہنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، ہم سارا دن بھوکے رہ گئے، سارا دن پیاسے رہ گئے، ہم سمجھیں ہمارا روزہ ہے۔ نہیں، روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، کانوں کا روزہ، پوری باڈی کا روزہ ہے، پورے اعضائے جسم کا روزہ ہے کہ کان گناہوں سے محفوظ ہو جائیں حالت روزہ میں، زبان حالت روزہ میں گناہوں سے محفوظ ہو کہ بندہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کریں اللہ کرے ایسا روزہ نصیب ہو جائے۔ روزہ رکھ کے ہم کمپنی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے شکوے کرنے سے باز نہیں آتے، ہم اپنے صاحب کے شکوہ کرنے سے باز نہیں آتے، یار اس دفعہ ہماری سیلری کو لیٹ ہو گئی، یار ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، یار اس کو چاہیے ہمیں عید دے، یار ان کو چاہیے ہمیں فلاں بھی دے، یار ان کو چاہیے ہمارا فلاں کام بھی کریں، یار میں اتنی جلدی چھٹی کیوں نہیں دیتے، یار فلاں کام نہیں کرتے۔ ہم وہاں بیٹھ کر اپنا، دوسرے کا، اپنے ساتھیوں کا، یار آج میں وہاں کام کے لیے گیا تھا، میں کام کرتا رہا اور یہ بندہ کیسی طبیعت کا ہے، بڑی کوئی حرامی نیچر کا بندہ ہے، یار یہ وہاں بیٹھا رہا، اس بندے نے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ میں بھی تو روزے میں ہوں، یہ بھی روزے میں ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو نے جان سے زیادہ روزہ رکھا ہے کہ تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، فلاں ہے یہ وہ۔ اب ہم وہاں بیٹھے، ہم اس کا شکوہ کر رہے ہیں، ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر ایک شخص میں ایک عیب پایا جائے، ایک برائی پائی جائے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فلاں شخص جھوٹا ہے اور وہ واقعی جھوٹا ہے، فلاں شخص کمینی نیچر کا ہے، واقعی کمینی نیچر کا ہے، فلاں شخص ڈرنکر ہے اور واقعی ڈرنکر ہے، فلاں شخص زانی ہے، واقعی زانی ہے، فلاں شخص دھوکے باز ہے، واقعی دھوکے باز ہے، فلاں شخص حرام خور ہے، واقعی حرام خور ہے، فلاں شخص کذاب ہے، واقعی کذاب ہے، فلاں شخص گالی دیتا ہے، واقعی گالی دیتا ہے، یعنی اس میں جو برائی پائی جاتی ہے اسی کا ہی ہم نے تذکرہ کیا۔ تو عرض کی محبوب اگر ایک شخص میں وہ برائی پائی جائے، پھر اگر ہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ ارشاد فرمایا میرے صحابی، غیبت اسی بات کا نام ہے ایک شخص میں وہ عیب پایا جائے، وہ برائی پائی جائے، وہ نقص پایا جائے، پھر اس کی پیٹھ پیچھے اگر آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کا گناہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ عرض کی کہ آقا اگر برائی نہ پائی جائے، فرمایا اگر برائی نہیں پائی جاتی پھر تذکرہ کرو گے تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، بہتان کا گناہ غیبت سے زیادہ ہے، غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ یہ تو عام دنوں میں حالت ہے کہ عام دنوں بھی ہم غیبت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ بندہ حالت روزہ میں ہو، اور روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے شکوے، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے گلے، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اس کا یہ کردار ہے اس کا یہ کردار ہے۔ پوچھنا بھائی، پوچھنا۔ میں تھوڑی سی تجھے بات بتاتا ہوں، یہ بات اس طرح سے ہے اور باقی بندہ اشارے سے کہہ دیتا ہے، یعنی آگے تو سمجھ جا کے اس سے آگے، یعنی اتنا تو میں نے بتایا نا کہ وہ اتنا ہے، آگے اس سے زیادہ اندازہ لگا لے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ باقی ہم اپنی کچھ باتیں زبان کی لینگویج سے بتاتے ہیں، کچھ باڈی لینگویج سے بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح اس میں یہ کردار پایا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، تمہاری زبان روزہ دار ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے کان روزہ دار ہو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ چغلی کرو نہ چغلی سنو، نہ گالی دو نہ گالی سنو، نہ جھوٹ بولو نہ جھوٹ سنو، کانوں کو گناہوں سے بچاؤ، سیکسی گفتگو نہ کرو، گندی گفتگو نہ کرو، کسی سے برائی بیان نہ کرو، زبان کو گناہوں سے بچاؤ، کانوں کو روزہ دار بناؤ، کان تمہارے گناہوں سے محفوظ رہیں، ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کرو، پاؤں کو گناہوں سے محفوظ کرو، اور اپنی آنکھ کو گناہوں سے محفوظ کرو۔ اللہ اکبر۔ تمہاری آنکھ، تمہیں احساس ہونا چاہیے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے جھگڑا نہیں کرنا،
میں روزہ دار ہوں، میں نے برائی نہیں سننی، میں روزہ دار ہوں، میں نے برائی نہیں دیکھنی، نہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ چاہے جائے کہ بندہ آنکھ کو روزہ رکھوائے، وہ سارا دن روزہ کی حالت میں فلمیں دیکھ، وہی گند، وہی گانے، وہی سب کچھ وہ کر کے شام کو وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ نہیں، اللہ کو ایسا روزہ دار پسند نہیں۔ بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کی شان نہیں بڑھتی، اس کے درجات نہیں بڑھتے۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک جوں کا تو رہنے والا رب ہے۔ وہ کل بھی حیو تھا، آج بھی حیو ہے، کل بھی حیو رہے گا۔ وہ کل بھی قیوم تھا، آج بھی قیوم ہے، کل بھی قیوم رہے گا۔ وہ رحمان تھا، رحمان ہے، رحمان رہے گا، رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا، عزیز تھا، عزیز ہے، عزیز رہے گا۔ ازل سے لے کر ابد تک اس کی ذات بمائے صفات کمالات کے جو کی تو ہیں، نہ اس کے شان بڑھنی نہ اس کی کم ہونی، جیسے ازل سے تھا ابد تک اسی طرح رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ روزہ رکھنے سے فائدہ کس کو ہے؟ اللہ کو فائدہ نہیں، ہمیں فائدہ ہے، ہمیں فائدہ ہے۔ اللہ روزہ رکھنے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہمارے قلوب کو منور کر دیتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہمارے ذہن کو پاک کر دیتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہمیں اپنا قرب دیتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہمیں مستجاب الدعوات بناتا ہے، اللہ روزہ رکھنے سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ اور کہاں تک فرما دیا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اللہ خود ہوں۔ سبحان اللہ، پھر پڑھی سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ روزہ میرے لیے، اللہ فرما رہا ہے روزہ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، نماز پڑھو جنت دوں گا، ذکر کرو جنت دوں گا، تلاوت کرو جنت دوں گا، حج کرو جنت دوں گا، جہاد کرو جنت دوں گا، حلال کھاؤ جنت دوں گا، ماں باپ کا ادب کرو جنت دوں گا، ان کی خدمت کرو جنت دوں گا، ان کو پیار کی نظر سے دیکھو۔ پیار کی نظر سے دیکھنا والدین کو معمولی ثواب نہیں، فرمایا حج مقبول کا ثواب ہے۔ صحابی نے عرض کی آقا اگر ہم ایک دن میں 100 بار ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ اللہ، ان کو پیار سے دیکھو جنت دوں گا، صدقہ دو جنت دوں گا، خیرات دو جنت دوں گا، نوافل پڑھو جنت دوں گا، قرآن پڑھو جنت دوں گا، درود پڑھو جنت دوں گا، نیکی کرو جنت دوں گا۔ جب باری آئی نا روزے کی، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی انعام میں روزہ رکھو، انعام میں جنت نہیں، میں جنت والا تمہارا ہو جاؤں گا۔ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ آپ یقین کریے کسی بندے کو پتہ ہی نہیں اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے، شام کو ہمارے دسترخوان پہ ایک بندہ آگے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی روزہ دار ہوں۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تجھے روزہ نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ کہہ واللہ مجھ کو روزہ ہے، وہ کہتا ہے واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم میں روزہ دار ہوں۔ اب ہم کیا کر لیں گے اس کا؟ یہ وہ راز ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، وہ نڈھال ہوتا ہے، اور نڈھال نہیں ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ کمزوری کے عالم میں، بھوک کے عالم میں ہر چیز سامنے پڑی ہے، کھانا پینا ہر چیز سامنے ہے، اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے کہ یہ بندہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا۔ اس کے پاس جگہ بھی موجود، حالات موجود، چیز موجود، چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، مگر وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ کس لیے؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، مانا میری بیوی موجود نہیں، میرا باپ، میری ماں، میرے بچے، میرے دوست، کوئی بھی موجود نہیں، مگر ایک آنکھ ہے جو مجھ کو دیکھ رہی ہے، وہ آنکھ نگاہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی آنکھ مجھ کو دیکھ رہی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب بندہ اس طرح سے عمل کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ تم نے مجھ کو مشورہ دیا تھا، میں نے جب کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے کہا تھا فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، تو تم نے کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
مولا کن کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، خون خرابے کریں گے، ٹارگٹ کلنگ کریں گے، دہشت گردی کریں گے، بم بلاسٹ کریں گے، ان کو نہ بنا، کن کو بنا رہا ہے؟ جھوٹ بولیں گے، مکاری کریں گے، فراڈ کریں گے، حرام کھائیں گے، سود کھائیں گے، رشوت کھائیں گے، خون خرابے کریں گے، ان کو نہ بنا۔ تم نے یہ کہا تھا، اور پھر تم نے کہا تھا تمہیں کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تجھے حمد چاہیے، تجھے ذکر چاہیے، تجھے قیام چاہیے، تجھے رکوع چاہیے، تجھے سجدہ چاہیے، تجھے تسبیحات چاہیے، تجھے عبادت چاہیے، تجھ کو اطاعت چاہیے، تو ہم تھوڑے ہیں؟ ہم تیرا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم قیام کریں گے، ہم ساری حیاتی ہم تیری عبادت میں گزار دیں گے۔ یا اللہ ان کو نہ بنا بندوں کو۔ تو اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا خاموش ہو جاؤ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ جب وہ بندے کے پاس ہر چیز، حالات میسر، ماحول میسر، وہ چاہے تو کھائے، وہ چاہے تو پیے، کسی کو علم نہیں ہوگا کہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، روزہ توڑا ہے کہ نہیں توڑا، کسی کو نہیں پتا، مگر اس کو یہ خوف ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر اللہ دیکھ رہا ہے، میں چھپ کے کروں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں ادھر منہ کروں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں ادھر کروں تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں ادھر کروں تو اللہ دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر دیکھو تمہیں جلوہ خدا نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ مجھے ساتویں آسمان سے اوپر نہ سمجھو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری اشارت سے زیادہ قریب پایا جاتا ہوں، مجھے دور نہ سمجھ میرا بندہ، میں تیرے پاس ہوں۔ جب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، یہ یقین کی بات ہے، ایمان اس کا سمجھو پختہ ہے، روزے کی حالت میں مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اگر میں نے واش روم میں پانی پیا تو خدا دیکھ رہا ہے، میں نے کچن میں پیا تو خدا دیکھ رہا ہے، میں نے بیڈ روم میں پیا تو خدا دیکھ رہا ہے، میں نے جلوت میں پیا تو خدا دیکھ رہا ہے، میں نے خلوت میں پیا تو خدا دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا یقین کامل ہو، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، تم کہتے تھے جھگڑے کریں گے، میرے بندے کو دیکھنا ہے، جاؤ اس بندے کو دیکھ، ہر چیز میسر ہے، بھوک سے برا حال، پیاس سے برا حال، چلا جاتا نہیں، حل خشک ہے، سب کچھ میسر ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مگر پھر بھی میری محبت میں ہر چیز کو چھوڑ کر کھڑا ہے، میرے بندے کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو، سبحان اللہ۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے داخل جنت فرما دیا، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں اللہ خود ہوں، سبحان اللہ۔ وہ کتنا خوش بخت بندہ ہوگا کہ جزا کے طور پر اس کو راہ مل جائے، انعام کے طور پر درہم نہیں، دینار نہیں، یورو نہیں، پاؤنڈ نہیں، روپے نہیں، کرنسی نہیں، ڈائمنڈ نہیں، گولڈ نہیں، گولڈ بنانے والا، سبحان اللہ، ڈائمنڈ بنانے والا، کائنات کا مالک، مدبر کائنات، مصور کائنات، رب کائنات، وہ کس کا ہو گیا؟ اس بندے کا ہو گیا۔ اقبال کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں کہ تو میرے حبیب کی اطاعت کر، میرے مصطفیٰ نے تجھ کو فرما دیا، جو فرما دیا تو عمل کرتا جا۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، تو میرے نبی کی بات کو مان لے، اس کی اطاعت کر، اس کی اتباع کر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، تو میرے حبیب کا ہو جا، ہم تیرے ہوں گے۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا تو مجھ سے پجارو، لینڈ کروزر مانگتا ہے، جی ایم سی گاڑی مانگتا ہے، ویلے مانگتا ہے، بلڈنگیں مانگتا ہے، روپے مانگتا ہے، درہم مانگتا ہے، دینار مانگتا ہے، پاؤنڈ مانگتا ہے، مجھ سے تو رشیا کے ویزے مانگتا ہے، مجھ سے انگلینڈ کے ویزے مانگتا ہے، مجھ سے امریکہ کے ویزے مانگتا ہے، تو چاہتا ہے میں وہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا نادان، تو نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ہم تو قلم تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، ہم وہ تختی جس پر لوگوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ تجھ کو تھما دیں گے، تو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتا جا، لوگوں کی لکھتا جا، لکھنا تیرا کام ہے، بنا دینا ہمارا کام ہے۔
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کتنا خوشبخت بندہ ہے جس کو اللہ نے رمضان کی ساعتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جو ایک بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا رمضان میں جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے، اللہ 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا جو رمضان میں ایک مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا جو رمضان میں ایک نفل ادا کرے، اللہ اس کو مقبول ایک فرض کا ثواب دیتا ہے۔ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرے، اللہ 70 مقبول فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو رمضان میں 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرے، 1 روپے کی کیا حیثیت ہے، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے روپے خرچ کر لیتے ہیں ہم۔ 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، حالانکہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، لازم ہے، بنتی ہے تو دینی ہے، فطر ہے، لازم ہے، دینا ہے۔ رمضان میں وہ ادا کر دیا، فطر کا ثواب الگ، اور پھر اس کے نام پہ روپے خرچ کرنے کا ثواب الگ، زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب الگ، اور اللہ کے نام پہ جتنے نوٹ خرچ کیے ضربیں لگا کے فرمایا تو نے 1 درہم خرچ کیا، ہر درہم کے بدلے میں 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ہم تجھ کو ثواب عطا فرمائے دیتے ہیں۔ کیسی لوٹ کی سیل لگی ہوئی ہے، خدا کی رحمتوں کو لوٹو۔ یہ رمضان دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، یہ اب ختم ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ اس کا اختتام پذیر ہونے والا ہے، اس کے بعد آخری عشرہ، پہلا رحمت تھا، یہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کا وقت وصال آ گیا، بڑے درد کی بات ہے، وقت وصال آ گیا اور وہ صحابی زار و قطار رو رہا، وصال کی گھڑی آ گئی، صحابی زار و قطار رو رہا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، تیرے رونے کی کیا وجہ ہے، تجھے موت کا خوف ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ مرنے کے بعد بیوی بچوں سے دوری کا خوف ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ گھر چھوٹنے کا خوف ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ جہنم کا خوف کھا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ عذاب قبر کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو جب کوئی پریشانی نہیں تو رونے کی کیا وجہ ہے؟ جو اس جہاں میں آیا ہے اس کو جانا ہے، تو کوئی اکیلا نہیں جا رہا تو رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کیا پیارا جواب دیا اس نے، کہنے لگا یار بات کچھ نہیں، رو اس لیے رہا ہوں، رمضان کے دن ہوتے تھے، شدت کی گرمی پڑتی تھی، بہت دھوپ پڑتی تھی، میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا، بھوک سے میرا برا حال ہوتا، پیاس سے میں نڈھال ہو جاتا، اس کے باوجود رزق حلال کماتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنتی بندہ اللہ کا حبیب ہے، میں رزق حلال کماتا، میں نڈھال ہو جاتا، اور وہ جو مجھ کو روحانی لذت نصیب ہوتی تھی نا روزہ رکھ کے، ہائے اس موت کی وجہ سے اس لذت سے محروم ہو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں لذت کیا ہوتی ہے۔ جیسے کھانے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، مرغے کا اپنا ٹیسٹ ہے، بریانی کا اپنا ٹیسٹ ہے، میٹھے کا اپنا ٹیسٹ ہے، جیسے ابھی ہم افطاری کریں گے ہر چیز کا الگ الگ ٹیسٹ لیں گے، یہ زبان ذائقے کو فیل کرتی ہے، ذائقہ بتاتی ہے میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، پھیکا ہے کہ کڑوا ہے، تو یہ زبان ذائقہ محسوس کرتے، یہ بھی ایک نعمت ہے، نعمت ہے۔ تو اسی طرح سے عبادت کی بھی ایک لذت ہے، نماز کی لذت ہے، روزے کی لذت ہے، تلاوت کی لذت ہے، سجدے کی لذت ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کی لذت ہے، رونے کی لذت ہے، مناجات کی لذت ہے، درود و سلام پڑھنے کی الگ لذت ہے، اور جس کو یہ لذت نصیب ہو جائے روحانی لذت، خدا کی قسم وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتا ہے، رہتا دنیا میں ہے مگر اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک بار جو کلمہ پڑھ لے، اللہ اکبر، کوشش کریں رمضان کے جو باقی دن ہیں اپنا وقت جو بھی آپ کام کرتے ہیں وضو میں گزارا کریں،
ذکر کرتے رہا کریں. فرمایا جو ایک بار کلمہ پڑھے، ایک بار کلمہ پڑھے، کتنا ثواب ہے بھلا؟ ابھی بتایا کتنا ثواب؟ 1,00,000. ان کو بھی آ کے تھوڑی دیر بٹھا دو ان کو. یہ تو ہمیں بیکار گیا ہمارا کاٹنا پیٹنا. ہم کھجور اپنی ساتھ ہی لے کے آ جاتے. 2 باتیں بھائی ہمارے سن تو لیتے. کتنی آپ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا. وہ کٹائی پٹائی میں لگے ہوئے. پڑھیے سبحان اللہ، دل سے کہیے سبحان اللہ. اگر آپ کو سبحان اللہ ہے تو پڑھ دیجئے سبحان اللہ. اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں سبحان اللہ کہنا بدعت نہیں ہے. اب تو دور ایسا آگے نا بھی جو کام کو بدعت ہے شرک ہے، بدعت ہے شرک ہے. سبحان اللہ کہنا بدعت نہیں ہے. پڑھ دیجئے سبحان اللہ، پھر پڑھ دیجئے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، پھر پڑھ دیجئے سبحان اللہ. ایک بار جو کلمہ پڑھے، کیا پڑھے والا؟ کتنا ثواب بتایا ابھی؟ 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ کلمہ کیا ہے؟ اتنا آسان کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان سا کلمہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا الہ الا اللہ. فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فرمایا ودخل الجنہ، مجھ سے جنت کی بشارت لے لے، وہ داخل جنت ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اللہ مجھ کو ایسا کلمہ ارشاد فرما دے جو مجھ سے پہلے تو نے کسی کو ارشاد نہ فرمایا ہو، اور وعدہ کر میرے بعد بھی تو کسی کو وہ کلمہ ارشاد نہ فرمائے. ایسا کوڈ ورڈ ہو، ایسا ذکر خاص ہو، میں اس نام کے ساتھ تجھ کو پکاروں، اس ذکر کے ساتھ تجھے پکاروں کہ فوراً سے پہلے تیرے ساتھ میرا کنٹیکٹ ہو جائے. مجھے ایسا ذکر بتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ بعض بندے پوچھتے ہیں نا روزی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، پروموشن نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتائیں، ہیں میرے گھر میں پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتائیں، اور وہ وظائف پرانی وظائف ہیں. عملیات جادو ٹونے کے نہیں، جادو ٹونا حرام ہے، اس کی نہیں بات ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی. مجھے بتاؤ یا اللہ کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں تیرے سے فوراً میرے سے کنٹیکٹ ہو جائے. ارشاد فرمایا موسیٰ اگر ایسی بات ہے تو تم پڑھا کر لا الہ الا اللہ. عرض کی مولا میں نے تجھ سے یہ وظیفہ نہیں پوچھا. کیوں؟ فرمایا عرض کی اللہ یہ تو تو نے آدم کو بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. یہ کلمہ تو تو نے سب کو بتایا. مجھے ایسا کلمہ ارشاد فرما کہ میرے سے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہیں بتانا، مجھے وہ کلمہ بتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کیا جانے کلمے کی عظمت کو، لا الہ الا اللہ کی عظمت اور طاقت کو. مجھے اپنی عزت کی قسم کائنات کی ہر چیز اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم لا الہ الا اللہ کا پلڑا پھر بھاری پڑ جائے گا. کائنات کی ہر چیز یعنی تمام پہاڑوں کے دفینے، تمام رمل ان کے دفینے، تمام دریاؤں کے دفینے، تمام سمندروں کے دفینے، تمام زمینوں کے دفینے، حشرات الارض، جانور، جمادات، انسان، حیوانات، فرشتے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، لوح، قلم، عرش، کرسی، چاند، ستارے، سورج، سیارے، جنت، جہنم، ہر چیز کو اٹھا کر سوائے میں اللہ کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے. فرمایا مجھے عزت کی قسم لا الہ الا اللہ کا پلڑا پھر بھاری پڑ جائے گا. ہم نے تو اس کو اتنا آسان سمجھ لیا. ہم کتنے خوش بخت ہیں، پیدائشی طور پہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں کلمے کی عظمت کا نہیں پتا. ان سے پوچھو جنہوں نے پتھر کھا کھا کے کلمے حاصل کی، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جنہوں نے ہجرتیں کی، جو پتھر کھاتے رہے، جن کی داڑیاں نوچی گئیں، جن کی زلفوں کو نوچا گیا، جن کی قباؤں کو تار تار کیا گیا، جن کی پگڑیوں کو پھاڑا گیا،
جن کو وطن سے بے وطن کیا گیا مگر کلمے کی خاطر ثابت قدم رہے، سرداریاں چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی مگر خدا کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا جو رمضان میں ایک مرتبہ کلمے کا ذکر کرے 1,00,000 مرتبہ کلمے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اگر عشرہ ہم شروع ہونے والا ہے، وہ آخری عشرہ ہوگا، اس عشرے میں فرمایا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 کی رات آگے والا، 23 کی رات آگے، 25 کی رات آگے، 27 کی رات آگے، 29 کی رات، ان تاک راتوں میں فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی شب وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے۔ میں کلمے کی فضیلت کا ایک حدیث بیان کر رہا تھا، اسی پہ بات کر کے میں دعا خیر کرتا ہوں۔ کلمہ فرمایا لیلۃ القدر کی شب کو، غور سے سننا، لیلۃ القدر کی شب کو فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، رب کریم یک تخت اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا نام اس کے تمام گناہوں کے دفتر کو دھو ڈالا۔ اب فرمایا وہ بندہ دوسری بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جیسے ہی دوسری ضرب کلمے کی لگاتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں جی مولا اس کے نامہ اعمال میں لام اتنا ہی نیکیاں لکھ دو، ان گن بے حد بے شمار نیکیاں، جیسے ریگستان کے ذروں کی گنتی نہیں ہوتی، جیسے آسمان کے ستاروں کو نہیں شمار کیا جاتا، جیسے جنگلات کے درخت نہیں گنے جاتے، جیسے درختوں کے پتے نہیں گنے جاتے، جیسے حشرات الارض نہیں گنے جاتے، جیسے انسان نہیں گنے جاتے، جیسے فرشتے نہیں گنے جاتے، جیسے بارش کی بوندیں نہیں گنی جاتی، جیسے سمندر کی لہروں کو نہیں گنا جاتا، اسی طرح بے حد و بے شمار اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو، لکھ دی۔ اب فرمایا وہ تیسری ضرب لگاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات کو 3 بار کلمے کا ورد کیا، گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اسے داخل جنت کر دیا، اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کاٹ دو، مولا کاٹ دیا، جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو، مولا لکھ دیا، کہا شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں زمین میں آسمان میں تحت و فوق میں اعلان کر دو یہ بندہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، اس نے لیلۃ القدر کی شب کو میرے کلمے کو بلند کیا، گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اسے داخل جنت فرما دیا ہے۔ ڈیلی کم از کم 3 بار ہی پڑھ لو، کوئی شب سے شب قدر ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا تھا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس دفعہ لیلۃ القدر کی شب کب آ رہی ہے، شب قدر کب آ رہی ہے؟ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگے بیٹا اور سے سنا، بیٹا جس شب کی تجھے قدر ہو جائے وہی شب قدر ہے۔ او شب قدر تو بدکاری کر رہا ہو، او شب قدر تو ڈرنکنگ میں مشغول ہو، او شب قدر تو گناہوں میں مشغول ہو، او شب قدر تو سویا ہو، تیرے لیے کاہے کی شب قدر؟ شب قدر وہی جس شب کی تو قدر کرے، اور قدر یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اپنے مالک کو یاد کرنا۔ اور یہ افطار کے لمحے جو ہے نا، ابھی جو افطار کا لمحہ آنے والا ہے، فرمایا رمضان میں ہر روز بلا ناغا 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، اللہ انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے۔ دعا کریں ان 10 لاکھوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو بڑے خصوصی لمحات ہیں، ان لمحات میں بندہ کوئی فروٹ چاٹ بنانے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی پکوڑے تلنے میں مصروف ہوتا ہے، کوئی سموسے تلنے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی گپ شپ لگانے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی افطاری کے سائرن کے لیے مشغول ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اذان کی آواز نہیں تو مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول۔ کتنا خوش بخت ہے وہ بندہ جس کے عصر سے مغرب تک کے لمحات تسبیحات میں گزرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں، سبحان اللہ کے ورد میں گزرتے ہیں، کلمے کے ورد میں گزرتے ہیں، درود و سلام میں گزرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں گزرتے ہیں، اور اللہ
غروب آفتاب سے قبل اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب جلی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت کو، اہمیت کو، افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اس کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا